میں صرف بھائی کو نہیں دیکھا اور ہم کیا کرتے ہیں اگر دین کے معاملے میں مسائل کوئی بھی کام ہو اگر ہمارا تعلقی آ جائے ملنے والا آ جائے اور اگر اس سے ہم کوئی غلط کام اگر ہو رہا ہے تو اس کی دفاع میں ہم بولنے لگتے ہیں اس کی ہم دفاع کرتے ہیں غلط کام کر رہا ہے بھی ہم دفاع کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہو وہاں دیکھیے صحابہ کرام بنا رہے معیار کس کو اللہ کو بنا رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا رہے ہیں اور دین کو معیار بنا رہے ہیں اور ہم دوستی کو معیار بناتے ہیں اگر کوئی کام دین کے خلاف ہو رہا ہو اور آپ سے کوئی کہا جائے یہ کام کیوں کر رہی ہے غلط کام ہے یہ کام منع ہے اور پھر لوگ اس کی جو دوست یار ہوتے ملنے والے ہوتے ہیں اس کے دفاع میں بولنے لگتے ہیں یہاں سے بہت سی چیزیں مساجد کے اندر لے لیجیے اکثر مسجدوں کے اندر لے لیجیے آپ دیکھتے ہوں گے اور آپ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے مسجد میں اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے کوئی بھی کام غلط کر رہا ہے اور شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے تو دوسرے اس پر کچھ نہ کچھ بولنے لگے کیوں دوستی آ رہی ہے دوستی آ رہی ہے آنے والے ہو صحابہ نے اپنے بھائی کی دوستی نہیں نبھائی کیا فرمایا یہ اللہ کے نبی کا معیار ہے یہاں پر دین بنے گا اور ہم دوستی نبھاتے ہیں دین کے خلاف ہم ذرا دیکھیں مسئلوں کے خلاف اگر کچھ بھی کام ہو رہا آپ اس کو صحیح معنوں پر بتانے لگے صحیح مسئلے پر بتانے لگے تو مسجد کے خلاف کام آئیے یہ ممانعت ہے یہ ایسا نہیں کر سکتے چاہے کتنا آپ سے قریبی کیوں نہ ہو لیکن ہم اس پر کچھ نہ کوئی بولنے لگے چھوڑ دو یہ اللہ کا گھر ہے یہ دین کا مسئلہ ہے یہاں پر کوئی میرا گھر کا مسئلہ تھوڑی ہے شریعت کا مسئلہ ہے یہاں پر تو بتانا مقصود ہے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جان نچھاور کر دی ان کی ذات کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا صحابہ کرام نے دین کو معیار بنایا اللہ کو معیار بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنایا اور ہم دنیا کو چیزوں کو معیار بناتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو کیسے انہوں نے دین حاصل کیا اور اپنے آپ کو قربان کیا جب تک ہم پر یہ دین ملا ہے ہم کو یہ دین ملا ہے بیٹھے بیٹھے ہم کو دین مل گیا بیٹھے بیٹھے قرآن مل گیا بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل گیا ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی ہے جو محنت کرتے ہیں جو دین کے خاطر محنت کرتے ہیں جو اسلام کے خاطر محنت کرتے ہیں جان قربان کر دیتے ہیں جان نچھاور کرتے ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے پہلی جماعت ہے نبیوں کے بعد میں سب سے پہلی جماعت کس کی ہے صحابہ کرام کی جماعت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اور دین کے خاطر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا کرتے تھے ایک صحابی تھے جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے تھے اور آپ علیہ السلام کی بیمار تھے دو چار نظر وفات کا مسئلہ چل رہا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر گئے اور کھیتی باڑی کر رہے تھے 2 یا 3 روز کے بعد میں خبر ملی آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا جب ان صحابہ کو یہ خبر ملی اور انہوں نے خبر ملتی ہوئی انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ جو میری آنکھیں ہیں یہ اللہ کا آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں یہ جو آنکھیں دی آپ نے اور اس کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں اور ہم اے اللہ مجھے نافرمانی میں مجھے نہ لکھیے گا فرمایا ان آنکھوں کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے میں مدینے جاتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کرتا تھا اب یہ میری آنکھیں کس کا دیدار کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار ہو گیا اے اللہ ہماری یہ آنکھوں کو لے لیجیے آپ میری آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیجیے یہ میری آنکھیں کس کو دیکھیں گے جب نبی نہیں رہے جب ہم مدینے جایا کرتے تھے نبی کا دیدار کرتے تھے اے اللہ ہماری یہ آنکھوں کو لے لیجیے ان آنکھوں سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے جیسے دعا ختم کی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی لے لی ایسے لوگ کہاں ملیں گے یہ دین کے خاطر قربان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام پر پوری زندگی کو صرف کر دیا اور اپنی زندگیاں ختم کر دی ہیں ہم تک دین پہنچانے میں صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو مٹا دیا جب ہم تک انہوں نے دین پہنچایا یہ صحابہ کرام ہیں یہ کون ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں اور ایک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی 6 دکانیں تھیں ریشم کی 6 دکانیں تھیں اسلام کے خاطر دین کے خاطر نبی علیہ السلام کے خاطر ایک دکان کو ختم کیا دوسری دکان کو ختم کیا تیسری دکان کو ختم کیا یعنی 6 دکانیں ختم کر دی صرف دین اور اسلام کے خاطر ختم کر دی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیا نام آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں چھوڑ کے جا رہے اور بالکل بھرپور جوانی کے اندر ہیں اور ہجرت کی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس
اور اپنی جوان بیٹی کو چھوڑ کر جا رہے، اور اتنے میں ابو جہل آتا ہے. ابو جہل پوچھتا ہے اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے اسما سے کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایسا جواب دیا کہ یہ نہ جھوٹ ہو. تو ایسا جواب دیا، انہوں نے وہاں چلے گئے جہاں ان کو جانا تھا وہاں پر چلے گئے، تو جہاں جانا تھا وہاں پر چلے گئے وہیں پر. تو ابو جہل کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک زبردست تھپڑ مارا حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کو. انہیں تھپڑ مارا کس کے، اور اب آپ بتائیے کہ تھپڑ مارا، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دفاع میں گئے تھے اور ہجرت کی رات گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ دیکھیے یہ تھپڑ یہ بیٹی، جوان بیٹی جن باپوں کی بیٹیاں ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں کہ اگر گھر میں جوان بیٹی ہو، اگر کوئی دشمن آگے ایک گال میں تھپڑ مار دے تو کوئی باپ برداشت کر سکتا ہے؟ پھر میں ہاتھ رکھ کے سوچے کہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے خاطر اور دین کے خاطر، اسلام کے خاطر یہ ساری کی ساری چیزیں برداشت کی ہیں. صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام ہیں، ان کو کہتے ہیں صحابی. صحابی کیسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہتے ہیں. ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو. یہ صحابہ کرام نے جو ہم تک دین پہنچایا، انہوں نے اتنی بڑی بڑی محنتیں کی، قربانیاں دی ہیں، جانیں قربان کی ہیں، مال قربان کیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، جو 2 کروڑ تقریباً ان کا سود بنتا تھا، کاروبار کرتے تھے، سود بنتا تھا. اس وقت سود جائز تھا، حرام نہیں تھا. سود اگلے دن ان کو ملنا تھا، 2 کروڑ روپے ان کو ملنا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج ہی کی رات میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ آیت یعنی شراب حرام ہوئی، اس کے بعد جوا حرام ہوا، شراب حرام ہوئی، جوا حرام ہوا. اس کے بعد میں پھر دوسری جب آیت آئی، پھر سود حرام ہو گیا. جب سود حرام ہے، اگلے دن ان کو 2 کروڑ سود کا پیسہ مل رہا تھا. اس وقت سود حرام نہیں ہوا تھا. اور آیت جب رات میں آگے، اگلے دن ان کو پیسہ مل رہا تھا. جب انما البیع وحرم الربا یہ آیت نازل ہو گئی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، اے اللہ کے نبی آج یہ اعلان نہ کرنا، کچھ اعلان نرمیت پر برت دیجیے. جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نرمیت میں سب سے آگے تھے، سب سے زیادہ نرمیت ان کے اندر تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر. تو اللہ کے نبی سے یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی آج کی رات اعلان نہ کرنا، جو پیسہ ہم کو ملنے والا ہے وہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے ہم اسلام پر خرچ کر دیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ آج سے سود حرام ہو گیا. یعنی سب سے پہلے اپنے چچا کے آگے بالکل سود نہیں لے سکتے آپ. اب آپ بتائیے 1400 سال پہلے 2 کروڑ روپے ملنے، اور اس وقت جب سود ناجائز نہیں تھا، لے سکتے تھے، اس وقت اسی رات میں یہ آیت نازل ہو گئی. تو فرمایا یہ اب نہیں لے سکتے آپ. سب سے پہلے فرمائیے ایک رتی برابر آپ نہیں لے سکتے آپ. سب سے پہلے اپنے چچا سے کہا فرمایا. تو یہ صحابہ کرام تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج ہمارا حال کیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سود بیاج جو بھی ملے وہ کسی نوعیت سے، کسی نہ کسی صورت سے ہم اس کو جائز کر لیتے ہیں، ہم جائز کر لیتے ہیں. اور شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں، بے تحاشا شادیوں میں مال پر فضول خرچ کرتے ہیں، بے تحاشا فضول خرچ کرتے ہیں. یعنی شادی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس کو فضول بہاتے رہیے. اس کا بھی حساب کتاب ہوگا اللہ کیا، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا اللہ کیا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ پہلی جماعت ہے انبیاء علیہ السلام کی جو دین ہم تک پہنچایا. اتنی قربانیاں دے کر دین پر قربانیاں دی ہیں اور حضور کی ذات پر قربانیاں دی ہیں. جب ہمارے پر یہ دین پہنچا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بیٹھے بیٹھے ہم دین، ہر مسلمان سے دین کے بارے میں پوچھ ہوگی. جو بھی آپ کو آتا ہے دین سے متعلق اپنے بھائی کو بتا دیجیے. آپ نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی دعوت دیجیے، اور اگر وہ سود کھاتا ہے سود سے بچنے کی دعوت دیجیے. آپ اس کو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ سے بچنے کی دعوت دیجیے. آپ کو اسی طریقے سے معاملات اس کے صحیح نہیں ہے، اس کو آپ کو اگر دین کے معاملے کچھ معلومات ہے اس کو بتائیے. آپ بلغوا عنی ولو آیا. اس کے بعد ایسی باتیں نہ بتائیں جو پیچیدہ باتیں ہیں. علماء کرام سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں اور ان سے پوچھ کے ان کے بعد لے کر علماء کرام کے پاس لے کر مفتیان کرام کے پاس لے کر آئیں.
زیادہ پیچیدہ باتیں، لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دین کی بات ایک اپنے بھائی کو ایک دوسرے کو بات بتائیں، ورنہ ہر مسلمان سے اللہ کا سوال ہوگا۔ آنکھ بند ہونے کے بعد یہ نہیں کھائی کہ دین کے رہبر علماء کے نام ہیں، مفتیان کے نام ہیں، جو مدارس چلانے والے ہیں، جو مکتب کے پڑھانے والے ہیں، جو قرآن پڑھانے والے ہیں، صرف یہی دین کے ٹھیکیدار نہیں، سب کی ذمہ داری ہے دین کی بات پہنچانا۔ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، تم کو جتنا معلوم تھا کسی کو بتایا، تم نے اس پر عمل کیا نہیں کیا؟ تو ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صحابہ کے نام سے پوچھو کہ رات میں کھڑے ہیں اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے ایک آیت ان کو بتا دی، الحمدللہ رب العالمین، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دوسرا قافلہ آیا، دوسری آیت بتائی۔ اس طریقے سے ان کو قرآن ملا ہے، اور ہم کو قرآن بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، گھر بیٹھے مل رہا ہے قرآن۔ بچوں کو وہاں پڑھانے جاتے ہیں، اس کے باوجود بچے نہیں آتے ہوں گے، اور ہم پر قرآن کی کوئی قدر نہیں ہے، دین کی کوئی قدر نہیں ہے، اسلام کی کوئی قدر نہیں۔ اور صحابہ کے نام سے پوچھو، 3 بجے رات میں 2 بجے رات میں بیٹھ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو قرآن نہیں آتا تھا، ایک قافلہ نکل رہا ہے، آپ کو قرآن کو صورتیں آتی ہیں؟ ہاں، ایک آیت اس نے بتا دی، پھر دوسرا قافلہ آیا، تیسری آیت اس نے بتا دی۔ اس طریقے سے ان کو قرآن ملا ہے، اس طریقے سے انہوں نے قرآن کو حاصل کیا اور محنت کی اور ہم تک وہ دین پہنچایا۔ دوسرا پہلا واسطہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے دین ان کے اوپر، اور اس کے بعد دوسرا واسطہ صحابہ کرام، تا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی تاریخ، ان کی سیرت ہمیں جاننا چاہیے اور پہچاننا چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام کی حیثیت کیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ سیرت صحابہ کا ایک جلسہ منعقد ہو رہا ہے ہمارے پریڈ گراؤنڈ کے اندر ہے، سنیچر اور اتوار 29 اور 30 نومبر کو۔ تو آپ لوگوں سے درخواست اور یہ گزارش یہ ہے کہ وہاں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ بعد نماز عشاء انشاءاللہ ہمارا وہ جلسہ شروع ہو جائے گا، اس میں جو مقررین حضرات تشریف لا رہے ہیں، آپ کو ہمارے شاہ افضل الرحمان صاحب، شیخ الحدیث ہردوئی سے تشریف لا رہے ہیں، اور نائب محتمین مفتی راشد صاحب دارالعلوم دیوبند سے، جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے پڑھائی کے لحاظ سے، دنیا کا سب سے بڑا وہ ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند، اس وہاں کے استاد محترم جو نائب مدرس وہ ہے، کیا نام ہے، محترم صاحب، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور بہت سے مقررین حضرات آ رہے ہیں۔ تو سیرت صحابہ کا وہاں پر جلسہ ہوگا، تو آپ لوگ وہاں پر زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی درخواست ہے کہ وہاں پہنچیں اور دین سے استفادہ حاصل کریں۔ ایک اعلان۔ دوسرا اعلان یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سب جگہ ہر انسان جانتا ہے کہ ایسا یاد چل رہا ہے، فارم بھرے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس میں غفلت نہ کریں، کوتاہی نہ کریں۔ جن کے فارم ابھی تک جمع نہیں ہوئے ہیں وہ فارم کو بھر لیں، بھرنے کے بعد وہاں جا کے جمع کر دیں۔ بیرو وغیرہ ملے ہیں، ایک صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ مولانا تھوڑا سا کو بتا دیجیے گا، میں نے پچھلے جمعے بھی ہم نے اس میں بولا تھا، اور انہوں نے کہا کہ فارم جو ہے کافی حد تک ابھی جمع نہیں ہوئے ہیں، تو ہم پوری سارے کام چھوڑ کر اپنے فارم کو جمع کر دے جا کے۔ اگر طریقہ نہیں آتا، اب تو بہت سے لوگوں کو طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ کیسے بھرا جائے گا، تو اس میں بالکل کوتاہی نہ کریں۔ ہم فارم جمع اس کی ڈیٹ کا انتظار نہ کریں کہ 4 تاریخ آخری ہے، ہمیں جو کام کر رہے ہیں ابھی پہلے کام کر لیں۔ دیکھیے ہمیں جو کام دیا گیا ہمیں کام کر لیں، وہ ان کا کام تو پریشان کرنا ہے، ان کا کام پریشان کرنا ہو جائے، بس ہمیں اپنے عمل کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور عمل کو مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ سارے راستے ہماری آسان ہوتے چلیں گے۔ ان دشمنان اسلام کے اللہ تعالیٰ جو ناپاک ارادے ہوں گے، ناپاک سازشیں جو ہوں گی، ناپاک جو سوچ ہوگی، اللہ ان کے دفن کر دیں گے زمین میں انشاءاللہ۔ اگر ہمارے عمل مضبوط رہا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے اور اللہ کے احکامات پر کریں گے، تو کتنے حق گنڈے جائیں گے، سب برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارا کام ہے، دنیا دار الاسباب ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، دن کو کمانے کے لیے بنایا۔ دنیا ہے دار الاسباب، جو ہمیں کام دیا گیا اس کو ہمیں کر لیں، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ اے اللہ آپ ہی سارے معاملات کو حل کرے گا اور آپ کے علاوہ کوئی حل کرنے والا نہیں۔ اللہ ان بادشاہوں کے دل کو نرم بھی کرتے ہیں، اللہ ان بادشاہوں کے دل کو سخت بھی کرتے ہیں۔ اگر جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو ظالم بادشاہ کو ہم مسلط کر دیتے ہیں۔ قرآن حدیث کے اندر اب قرآن کا مطالعہ تو کیجیے اور حدیث کا مطالعہ تو کیجیے، لیکن ہمارا جو کام ہے وہ کام ہے وہ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے امید ہے کہ سارے انشاءاللہ کام کریں گے۔ اور جمعیت ہمیں شہر کے مختلف علاقوں میں یہ کیمپ لگا رہی ہے۔ پچھلے اتوار کو کیمپ لگی ہوئے تھے، فارم بھرے جا رہے ہیں اور ابھی تقریباً مثال خانے میں 10 بجے سے لے کے 12-1 بجے تک فارم بھرے جاتے ہیں۔
اور بھٹکا پور میں پچھلی اتوار کو ایک کیمپ لگا ہوا تھا، جمعیت علماء ہماری بڑی اس پر کام کر رہی ہے اور ان کا ہم ساتھ دیں، جس کو فارم بھرنا آتا فوراً اس کا فارم بھر دیں، وہ جا کے کہیں کہ فوراً جا کے جمع کرے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔